وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الله أكبر. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. سبحان الله سبحان الله. وقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سبحان الله صدق سبحان الله الله. مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حضرات علماء کرام، اس بابرکت تقریب دے میزبان حضرات اور پسندیدہ حصہ آپ سب معزز و محترم حاضرین و سامعین، دعا ہے کہ رب کائنات اس بزرگ دے حصال ثواب واسطے قسم سجی ہے محترم اللہ تعالیٰ رویا مرحوم اللہ تعالیٰ انہوں نے کامل مغفرت اور بخشش فرماوے، ان کے کائنات نادیاں بغردیاں سب منزلہ آسان فرماوے، انہوں نے صاحبزادے جناب محمد حاجی صاحب انہوں نے پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرماوے اور اس صبر تے دنیا آخرت اجر عظیم نصیب فرماوے۔ موت ایک برحق حقیقت ہے، ہر شخص نے اس دنیا تو وجنا ہے، اور اسلام نے جیسا تصور عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ صرف دنیا تو وجنا نہیں بلکہ وجن دے بعد اللہ سونے کو ملنا ہے، ملاقات انسان دی برحق ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے حضرت انسان، اس دنیا دیا مشقتاں جھیل کے، اس دنیا دیا تکلیفاں سہ کے، اس دنیا دے وچ مختلف نشیب و فراز دیکھ کے فملاقی، یہ ساریاں مشقتاں، تیریاں تکلیفاں، تیری دوڑ دھوپ تے وہ اپنے رب دے قریب پئی کرے گی، الی ربک، اپنے رب دے قریب، اور فملاقی ہے، اسی کوئی شک نہیں کہ تو اپنے رب کو ملن والا، یعنی اللہ دے نال ملاقات دی انسان دی وہ برحق ہے، اسی کوئی شک نہیں۔ اور جیڑی ملاقات ہے اللہ دی بارگاہ سرخروئی یا انسان دی یعنی کامیابی یا ناکامی، سرخروئی یا شرمندگی دا جڑا فیصلہ ہے اتنا ہوگا کہ انسان نے یہ زندگی کی میں گزاری، چنگی گزار کے ہے یا مندی گزار کے، تو کچھ اصحاب یمین حسن، کچھ اصحاب شمال حسن، کوئی سجے ہاتھ والے حسن، کوئی کھبے ہاتھ، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، سجے ہاتھ والے تے کھبے ہاتھ، اتنا فیصلہ ہو سی، زندگی دی کتاب کھل سی اللہ دی طرف، اور یہ حکم ہو سی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنی کتاب آپ لکھتے کہ میں کو جج نہیں بنے جے تو ہی اپنا جج ہے، تو فیصلہ کرے ٹھیک لکھا بھی کہ غلط لکھا۔
اور لکھا کیا بھی ہے کل صغیر و کبیر مستطر، انسان دی زندگی دا ہر پل لکھا، اللہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ لمحہ انسان نے گزارے وہ ریکارڈ تھوڑا بھی ایسی ریکارڈنگ ہے، ایسی مائنیوٹ ریکارڈنگ ہے، اتنی باریک ریکارڈنگ ہے کہ کوئی چیز اس کو چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز اس کو بچ نہیں سکتی، ہر چیز بھر کے جاتے قرآن کریم فرمائے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کتاب سامنے آتی ہے تو مجرم آنکھ سے کیسی کتاب ہے، نہ کوئی بڑی شے چھوڑیے نہ چھوٹی چھوڑیے، الا احصاها، ہر شے کو گن رکھا ہے، حساب کیا بھی ہر شے انسان دا ہر پل لکھا ہے۔ اللہ قرآن کریم نے اس موضوع کو بہت ہی بیان فرمایا کہ انسان دا ہر لمحہ لکھا ویندا، ہر بول لکھا ویندا، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اللہ انسان کوئی بھی عمل کرے یا کوئی لفظ دے منہ چوں نکلے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وہ جڑے دو فرشتے ہیں سجے کھبے فرمایا یا سجا لکھ چھوڑیں دے یا کھبا فرشتہ لکھ چھوڑیں، نیکی ہے تو سجا فرشتہ لکھ سی، گناہ ہے تو کھبا لکھ سی، لیکن کوئی انسان دا لفظ کوئی انسان دا عمل ایسا نہیں کہ وہ ہوا میں پھٹ وجے اور کہ کو پتہ نہ ہوئے اور انسان دے خیال ہوئے کہ شاید یہ ریکارڈ تے کدا آسی کون دیکھ سی کدی سمجھ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، چھوٹا چھوٹے کو چھوٹا اگر کوئی نیکی دا کم ہے تو اکھی دے سامنے آوے، اور اگر چھوٹے کو چھوٹا گناہ ہے تو فرمایا وہ بھی انسان دے سامنے کہ بے سامنا نہیں کرنا، اپنے گناہاں تے اپنی نیکیاں دا اساں آپ سامنا کرنا، اور ریکارڈ بھی مکمل ہے، ایسا کوئی ڈنڈیاں اٹھا نہیں مار سکتے اتھو دے ریکارڈ پہ خراب کروں اسا، لیکن اللہ سونے دے ریکارڈ کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے صاحبزادے کو وصیتاں فرمائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک واسطے قرآن دا حصہ بنا چھوڑا ہے، باپ بیٹے دی گفتگو، ایک سیانا پیو اپنے بچے کو نصیحت پیا کریں دے سونے جیون دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک واسطے اس کو اپنا کلام بڑا چھوڑا ہے، باپ بیٹے دی گفتگو، لیکن ہن باپ بیٹے دی گالی نہیں، ہن سونے رب حکیم دی گالی، اللہ انت یا بنیا دے کلمہ نال اپنے بیٹے کو نصیحت کریں دے یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، انہیں نصیحت جو ایک نصیحت ہے کہ پتر یاد رکھے اگر تیرے کو چھوٹا کوئی تیرا عمل ہویا فتکن فی صخرۃ، اور کہیں چٹان دے وچ بند تھی پیو سی تیرا عمل، کہیں نہ ڈٹھا ہو سی اتنا چھپایا ہو سی جی میں پتھر دے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، نہ کہ نہ کھڑکی ہے نہ دروازے نہ کوئی سوراخ ہے، نہ روشنی گزر سکتی ہے نہ ہوا گزر سکتی ہے، اتنا بند عملی یا او فی السماوات یا آسمان دی نہ وسعتوں دے وچ کتھے تیرا عمل کوئی موجود ہوئے، او فی الارض یا زمین دیاں گہرائیاں موجود ہوئے جتھا کوئی نہ پہنچ سکے، انسان دی پہنچ نہ ہوئے، لیکن یاد رکھیں یأتی بھی اللہ سونے دی پہنچ ہر جاتے ہیں، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تیرا ہر عمل کہنا سی، کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر، باریک بین ہستی ہے، چھوٹی کو چھوٹی چیز کو رب کائنات با خبر خبیر ہے اور لطیف ہے، جیسے اس واسطے دل چے خیال بچند نتھی میں بے فکر نتھی میں کہ میں نے عملہ دا ریکارڈ کسی کو نہیں فرما، ریکارڈ بھی ہے تے ریکارڈ ہی انداز دے جو ہر چھوٹی بڑی شے گڑی پئی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سامنا بھی ایسا کرنا ہے کہ میں نہیں کرنا، نتیجہ بھی ایسا بھگتنا ہے، اس نتیجے دے بھی اصحاب یمین و اصحاب شمال دا فیصلہ بھی ایسا ہی بھگتنا، فرمایا جی سجے ہاتھ ہلیں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، فرمایا جب سجے ہاتھ کتاب مل ویسی انہاں کو بہت سوکھا حساب نہ ہوسی، انہاں واسطے آسانی دا اللہ تعالی طرف آسانی دا فیصلہ ہوسی، وینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ اپنے بالوں کو جنت ہی ولسی تو خوش ہوسی، بالوں کو ولسی اہل کو ولسی، کوئی کلا نہ ہوسی، اللہ تعالی اون دے بال دے اون دے اما بابے اون دے نال اکٹھے کر چکے سی جنت، یعنی سجے ہاتھ ہلے الی اہلہ، اوتھا بھی گھرانا کہندا ہوسی تے کتھا ہوسی، زمین تو نہیں مرنا، مراد ہے وینقلب الی اہلہ، کیرے اپنے گھر والا دو ولسی، وہ گھر والے جو کو اللہ تعالیٰ اگر ایمان نال فوت تھے اسے انہاں کو بھی جنت جی اکٹھا کر دے، سبحان اللہ جو قرآن دا اصول ہے والذین آمنوا، یہ لوگ ایمان گنن اور یہ انہاں دے
وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ انہاں دے بالی اگر ایمان دی حالت فوت تھے اسے الحقنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ انہاں دے بالاں کو بھی اپنے بابے دے نال شامل کر چھوڑا سبحان اللہ اور بابا دے عمل کی کمی نہ تھی سی بھئی انہاں کو جو اونچا پہ کرے دے بابے کو جکا گھناؤ بابا اپنے اسے بلند درجے تے راسی بابے دے عمل دا صدقہ بابے دی اولاد ذریت کو دے نال شامل کر چھوڑا اس واسطے اللہ سبحانہ فرماندے سجے ہاتھ والے اپنے گھر ولسن تا گھر ہوئے جڑا رب جنتی سجا دے سی نہ جی میں دنیا چ اپنے ولگان دے نال رہنے اپنے خاندان دے قبیلے دے نال رہنے رب کے اتھا بھی تنہائیاں والا ٹھکانہ عطا نہ فرمائے سی اتھا بھی اپنے انہاں جڑے پیارے ہن دنیا دے اہل ہن سارا کو اکٹھا کر چھوڑا اس سجے ہاتھ والے والکھبے ہاتھ والے واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ بنا جائیں تو قرآن اس کو اصحاب شمال آتے ہیں کہ اتنا ہی بھئی انہوں کی سزا بیان کی توہین آمیز سزا فرمایا انہوں کو کھبے ہاتھ چرامایا مالی ملسی یہ بنا آیت بیان ہوئے دوجا جیرا دیوانا دا اسی وہ سامنے آکے نامایا مال نہ دے سی وہ پچھو آکے نامایا مال پکڑے سی کیونکہ کہ پچھو کوئی شے دیوانا یہ ہوندی توہین ہے جی میں منہ تے مارنا دینا یا کہیں شخص کے سامنے بھوکامنا دینا نامایا مال دیتا نہ ویسی عزت نال بلکہ وہ پچھو پھیر کے کھبے ہاتھ سے پچھو کو پکڑا ہے ویسے بڑا آزاد فسوف یدعو ثبورا فرمایا اتھا بندہ دعائی منگسی کاش میں کو موت آوے حالانکہ اتھا تو کوئی موت نہیں آوے فسوف یدعو ثبورا ویصلا سعیرا دھکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی بھاد بھی پہنچ میں سی فرمایا انہو کانا فی آلہ مسرورا دنیا دے بھی کو مسرور راندہ ہے انہو ظن اللہ یحورا ادا خیال ہے یہ وسا اللہ دو بھئی نہیں کوئی حساب کتاب کو نہیں تھی انہیں فرمایا کیوں بے فکر رہندا ہے بھلا ان ربہ کان بہ بصیرا ہرگز نہیں فرمایا رب دین دے ایک ایک لمحے تے پل کو لیدا پیا ہے مشاہدہ فرماتا جیسے کی میں بندہ بے فکر ہو سکتا حاضرین محترم انسان کلمہ پڑھنے والے کو کہیں بھی بے ترتیب نہیں جیونا چاہیے ترتیب نال جیونا چاہیے اللہ یہ اتھو دیا کچہریاں جی تھا دو نمبریاں تھی ونی یہ اتھو دیا پولیساں جی تھا دو نمبریاں تھی ونی اللہ سونے دی گرفت بڑی مضبوط ہے اتھا کوئی شے کہنے کو لک نہیں سکتی نہ کوئی لکا سکتا ہے نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے اور نہ اللہ سونے دی بارگاہ کو کوئی اور خلاصی ہو سکتی اس واسطے مومن ہوئے تے بے ترتیبہ جیدہ رہے پوری زندگی موت کو یاد ہی نہ کرے موت دی یاد دا اسلام ہے موت دی یاد دا کیا مطلب ہے موت دی یاد دا مطلب موت دی تیاری ہے بے ترتیب جیونا تے بے فکری نال جیونا تے مومن دا طریقہ نہیں مومن کو سوچ سمجھ کے اپنا دین تے اپنی رات گزارنی چاہیے قرآن کریم انسان کو بار بار ہی پاسے توجہ کرے دے کہ جو کام انسان اس طرح کرے دا بھی ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے جو ہاں دا نتیجہ بندے ہی بھگتنا ہے تے بندے ضرور بھگتنا ہے میرا نتیجہ کوئی بھی نہ بھگتے قرآن کریم فرماتے وَخْشَوْا يَوْمَ اللَّهِ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا فرمایا انہی کو ڈردے رہے جی بابا اپنے پتر دے گناہ نہ چیسی دے پتر اپنے سکے پیو دے گناہ نہ چیسی ہر کوئی اپنی موری آپ نہیں ہوتا لا تزر وازرۃ وزر اخرى کوئی پرائے بوجھ نہ چیسی ہر کوئی اپنا بوجھ چیسی لہذا میرا نتیجہ میں بھگتا ہوں اچھا ہی یا برا وہاں سے ہوتا ہے قرآن کریم میں اس موضوع کو کثرت نال بیان فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها جے چنگائی کی وہ اپنا فائدہ کیتا ہے جے برائی کی وہ اپنا نقصان اللہ اکبر کہ بے کوئی نقصان من ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها جے اکھی کھول کے زندگی گزاری ہے وہ اپنا فائدہ کیتا ہے جو خدا کو بچ گئی اور جے اکھی بند کر کے زندگی گزاری ہے فرمایا فعليها اودا نقصان ہی کہ بے کوئی اپنے ٹکر مرے سی تے اپنے متھے گسے سی تے متھے زخمی کرے سی کہ بے دا نقصان من جاہد فینما یجاہد نفسی جے کوشش کی تھی اللہ کو مناون دی وہ اپنا فائدہ کی تے فل نفسی کہیں بے دا فائدہ کوئی نہیں سارا فائدہ اللہ تعالی دی ذات محلے والا دا کوئی فائدہ نہیں بنا دا کوئی فائدہ نہیں ڈائریکٹ جے فائدہ وہ ساری اپنی ذات دیکھا تے قرآن فرماتا ہے من تزکا فینما یتزکا لنفسی جے تزکیہ اختیار کی تے گناہوں کو بچ گئے فرمایا ہوگا اپنا فائدہ کہ بے دا فائدہ من شکر فینما یشکر نفسی سے شکر کیتے ہیں وہ اپنی ذات واسطے شکر کیتے ہیں اپنا فائدہ ومن کفر فین اللہ غنی حمید یا ناشکری کیتی ہے رب کو بھول گئی ہے فرمایا رب بے نیاز ہے اللہ کو کہنی لوڑا نہیں میں تو سمجھے میں سونے رب دا نقصان کر چھوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا
فإن اللہ لغنی حمید. اے میری قوم یاد رکھے تسا سارے بھی کافر تھی وجو کو ایک بھی مومن نہ رہے. یاد رکھے اللہ سونے دی ذات دی بات بھی کوئی فرق نہیں پہ سکتا کیونکہ اس کو نہ کہتے سجدہ دی لوڑے نہ کہتے تسبیحاں دی لوڑے نہ کہتے نمازاں دی لوڑے. او غنی کیوں نہ بے نیاز ذات ہے. وہ کہندا نیاز مند نہیں ہو بے نیاز. سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام میرے کول ہیں معجم طبرانی دی روایت اور مستدرک علی صحیح ہے نیچے کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے کول ہیں تے عرض کی تھی نے اللہ تعالی دا پیغام پہنچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر غلام واسطے وہ پیغام عش ما شئت فانک میت. یہ ہو جائے زندگی گزرنے میں گزارو لیکن یاد رکھو جو مرنا ضرور. یہ نہ بھولے جو موت نہیں آتی. یہ بھولے کہ نہ پوئے جو موت تھوڑی موت بر حق ہے باقی تھوڑی مرضی ہے جی میں جیونا پسند. احبب من شئت فانک مفارق. جن نال مرضی محبتاں لو لیکن یاد رکھو جو بچھڑنا ضرور ہے ہر محبوب. چھوڑا ضرور بچھوڑے کوئی شک نہیں. بھاویں بابا ہے بھاویں اما ہے بھاویں محبوب ہے بھاویں میاں ہے بھاویں بیوی ہے بھاویں بھائی ہے بھاویں بیٹا ہے بھاویں بیٹی ہے جو رشتہ ہے تعلق ہے دوستی ہے فإنک مفارقہ. فرمایا جدائیاں ضرور سے تے پڑھیا جدائیاں کو بولنا ہے. وعمل ما شئت فإنک مجزی. جو مرضی کم کر دیا لیکن یاد رکھے جو نتیجہ بھگتنا ضرور ہے. نتیجہ سارے واسی کے نہیں. عمل سارے واسی کے سجے ٹرو یا کھبے ٹرو یہ سارے واسی کے کیا رستہ پڑھنے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. لیکن فرمایا نتیجے تھوڑے واسی کے نہیں جو سجے ٹر کے تو چاہو جو کھبے والا نتیجہ ملے یا کھبے ٹر کے سجے والا نتیجہ ملے. نتائج کا مالک ہوئے نتیجے ہونے سی اتنا انتخاب والے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا شعر ہے کہ ترسم کے نرسی بمکہ عربی کی راہ کے تو بھی ربی بترکستان. کہ عربی کو آدن کہ سجن تو جی راہ چاہیے وینے میں کو خطرے جو تو کریں مکے نہ پڑ سے تیری خواہش ہے مکے پہنچنا لیکن تو مکے نہ پہنچ سے کیوں کی راہ کے تو بھی ربی بترکستان. شیخ سعدی شیرازی بیٹھے ترکی ابے تے کعبہ ہے لمحے جتاب بیٹھے پر میں نے تو ابے تے راہ چاہیے وینے یعنی ترکی دی راہ اور بجنا چاہتا ہے مکے تو یہ تیری کانڈ دے پیچھو ہے تو کم سے کم راہ تا سدھی چال چلو پہنچ نہ سکتے نیڑے تا تھی سے تیری راہ یا پچھی ہے منزل کو بھئی اپنے طور تے بھئی دا ارادہ رکھتے ہیں اور تیرا منہ بھئی منزل اللہ اللہ سنائے فرماتا ہے یہ منزلہ تھوڑے واسی کے نہیں راہ تھوڑے واسی کے. اللہ تعالیٰ قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ حق کو بھی واضح کر کے نہ چھوڑے باطل کو بھی واضح کر کے نہ چھوڑے. کوئی شک نہیں رکھا کرنے بھی کہ اللہ نے کہیں شہدی سنان لڑی کی اور سب ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. یاد رکھو یہ دنیا کی تھوڑا ایک کو دشمن ہے اور شیطان ہے تو اس کو دشمن بڑھا کے رکھا ہے. ہر کہ کو دشمن بڑائی ودے سارے سکا نال ساڈیاں لڑائیاں لیکن جن نال لڑائی کرنی ہے اون نال ساڈیاں سجڑیاں دوستیاں سنگتا ہی نہیں. اللہ کا قرآن بار بار فرماتا ان الشیطان یرزق بینکم ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان بننا چلولے پہلے یاد رکھے تھارے بھی چھوڑے آپسی اختلافات کی وجہ شیطان ہوندے کیونکہ رحمان کو ملاونا چاہتے تھے ملا کے رکھنا چاہتے شیطان ہی کو جدا کرنا چاہتے کیونکہ رحمان ہوئے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ تعالیٰ تا بھرا بڑا ہے سارے مومنوں کو انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مومن بھرا ہیں کہ تساں بھراواں کو اکٹھا کرے انہاں کو جدا نہ کرے. میرے سونا سجن خالق کی کائنات بار بار فرماتا فائدہ بھی سارے تے نقصان ہی سارے یعنی چنگی راہ ہے تو سارا فائدہ ہے گندی راہ ہے تو سارا نقصان. من نقص فانما ينقص على نفسه ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ومن يكسب اسما فانما يكسب على نفسه. قرآن فرماتا کہ جب بخیلی اختیار کی تھی کنجوس رہی ہے تو اپنا نقصان کی جب وعدے تروڑیں تو اپنا نقصان کی جب گناہ کمائے تو یکسب اسما فانما یکسب على نفسه. جب گناہ کمائے تو گناہ میں نقصان خود ہے کیا پیدا ہے. اس واسطے اساں اکھی نہ کھلے سو تو کون اکھی کھلے سی ساری جاتی جے کو قرآن کیا ہوئے چلو کتاب کہہ دینا ہوئے. پروین شاکر دا شعر ہے کہ ہماری بے سمتی کا کوئی جواز نہیں. یہ مسئلہ ان کا ہے جن کی کوئی کتاب نہ ہو. جن کو کتاب ہی پڑھیے تو کتاب اول کو ان کی آخر تک ایک ہی خبر چھوڑے نہیں کوئی ابہام و اشکال کیسے وچ اللہ نے صرف حق نہیں سمجھایا سب کو باتیں نہیں پورا سمجھایا. تبین رشد من الغی ضلالت کو بھی سمجھائے تھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو سمجھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے
کہیں شخص کی تعریف کی تھی لوگوں نے وہ اتنا چنگا ہے وہ تو جانتے ہی نہیں کہ برائی کیا ہوگی جی میں ایسا مبالغہ کریں دے کہیں اچھائی دی بھی کہ میرا چنگا جڑا ہے کہ وہ برائی کو سیاندے ہی نہیں کہیں سچے وہ کوڑ کو سیاندے ہی نہیں آپ نے فرمایا نہیں کوڑ کو سیاڑنا تو بہت ضروری ہے برائی کو سیاڑنا تو بہت ضروری ہے اگر نہ سیاڑنا اسی بندے کو پتہ نہ اسی تو کو کھڈا پیا تو کھڈے جو ڈھے پوسی ہوتا فرمایا برائی کو سیاڑنا بھی وہ ضروری ہے جی میں اچھائی کو سیاڑنا اللہ تعالی نے تو ہاں چیزاں دی سیاڑ کری ہے وہ محبوب علیہ السلام نے تو ہاں چیزاں دی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کو ہر شے دی سیاڑ کرا دیتی گئی ہوگی اور یہ بھی نسلی تک بھی ہوئے اتھا رشتہ میں نہیں چلنی اتھا 2 نمبریاں میں نہیں چلنی اور اگر کوئی بندہ اتھا 2 نمبر رہی ہے تو یاد رکھے 2 نمبری نہ دنیا کے بے کو نقصان نہیں ہے نہ آخرت کی نہیں لا یحیق المکر السیء الا بأہلہ جنہیں بندے کہہ دینا ڈھونڈ مارے چاہے اگلے کو پتہ ہے یا نہیں اللہ فرماندے اللہ تعالیٰ اونی تلافی تک کر چھوڑی سی وہ کو اللہ نقصان کو بچا چھوڑی سی لیکن تسا نہیں بچ سکتے جب ہمارا یہ 2 نمبری کی اس قسم دی مگر 2 نمبری ہے میں 2 نمبری کو کوئی بندہ اپنے 2 نمبری دے نتیجے کو خود نہیں بچ سکتا اساں سرائکی جادن میں چوراں دے محل نہیں ہوندے اگر 2 نمبر نال کوئی 2 نمبری نال محل بڑھا سکیا اتنے سارے 2 نمبر بدن سیاستدان فلانے کچھ بعد دیکھ سو ہر شے ختم ہے جانا ہر شے کو بیچ واچ کے کروڑاں دے ادھار پیچھے گھر ہی نہیں ملدا اور پاکستان چھوڑ بن چوراں دے محل نہیں ہوندے سکھ تے سکون اللہ انہاں دے واسطے مقدر فرمائے جے رب کو یاد کر کے جیندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تھوڑی دے وچ اللہ برکت فرماندا ہے تھوڑی دے وچ اساں سمجھدے ہیں شاید بہت سارے پیسہ نہ 2 نمبریاں کرے سو پیسے اکٹھے کرے سو لوگاں کو عمرے دے پیسے گھن کے کھاوے سو بھائی مختلف سکیماں دے سائے کو کوئی پوچھنا نہ کوسی اسا ایک ہاؤسنگ ایجنسی کھولے سو جا ہاؤسنگ سوسائٹی کھولے سو جا لوگوں کو پلاٹاں دے پیسے فائلاں بیچ کے تے کوئی پوچھنا نہ کوئی فرمایا اے عدالت نہیں پوچھنا لیا وہ عدالت اج ہی پوچھ دی تے کل ہی اللہ اللہ اج بھی فرمایا کوئی گپ نہیں ساری لا ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ ڈاڈھے رب دا نظام ہے جڑا چلدا پیا جڑا شخص اللہ تعالی دے نظام میں 2 نمبری کرنے دی کوشش کرے اللہ اس کو مروڑ کے سیدھا کر چھوڑنے اپنے نظام کو ننگا نہیں کرنے سبحان اللہ تقدیر العزیز العلیم اللہ دی کائنات بے ترتیبی نہ نہیں چلتی پئی ترتیب تے عدل نہ چلتی پئی اس واسطے اللہ دا حکم ہے تساں بھی عدل کرو سونا سجن جڑے بزرگاں کو دوستاں کو احباب کو چھوٹا کو وڈا کو اسا ٹرنے او سارے واسطے بھی پیغام ہوندے او تے ٹر گئے تے تساں یہ نہ سمجھے جو اسا کدی نہیں آونا شیخ سعدی شیرازی فرمائیں کہ بانگ تبلت نمی کند بیدار اے کہ تو غردائی کے در خوابی فرمائیں اے فقیرہ تیرے سجے کھبے نغارے وجدے کھڑن تو نکارا دی آوازاں تے جاگدا کیوں نہیں کیرے نکارے فلانے دا بابا فوت تھی گئے فلانے دا بیٹا فوت تھی گئے فلانے دا بھائی فوت تھی گئے فلانے دا بیٹی فوت تھی گئی فلانے دی اماں فوت تھی گئی فرمایا انہاں دی موت دا نغارہ نہ سمجھا کر اپنی موت دا اعلان سمجھا کر وہ بھی کہندا پیو ہی ہو سے تے پتری ہو سے تے کہندا بھرائی بھی ہو سے تے کہندا خاوند بھی ہو سے تے یہ رشتے نہ کہندے کہندی بیوی عورت ہے تے کہندی بیوی ہو سی بہن ہو سی وغیرہ وغیرہ فرمایا انہاں اعلانوں کو اپنا اعلان سمجھ اور فرمائیں کہ تیری آنکھ کیوں نہیں کھلدی سجے کھبے جو روز اعلان کرنا اے کہ تو مردہ ہی کہ در خوابی اصلوں پہلے تک کہ مویا تا نہیں پیا کیونکہ جیندے بندے جو کہہ لے آپ کون پویا اللہ یا نیندر ایسی گھاٹی ہے تیری کہ اتنے نغاراں تے دولت تے بھی تیری آنکھ نہیں پہ کھلدی دنیا ٹری ویندی ہے اور تو سمجھی ہوتے میں نہیں ٹرنا حاضر محترم خالق کی کائنات فرمائیں جیرا بندہ مومن 40 سالاں دا تھی ویندے وہ موت دی تیاری شروع کر دے قرآن دی آیت میں پڑھی ان صورت احقاف دی آیت اللہ تعالیٰ نے پہلے والدین واسطے حسن سلوک دا حکم فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا اما بابے نے سونا سلوک کرے حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا ویجاتے فرمایا حملت امہ وہنا علی وہن اما نے تو کمزوریاں تے تکلیفاں سہ کے پیٹ ہی رکھے تے تکلیفاں نال پیدا کیتے جم کے نہ سمجھے جو بس صدا پہ میں بغیر کہیں تکلیف دے کہ مصیبت یا تکلیف یا صعوبت پیا سا جم پیا سے فرمایا اما نے 9 مہینے بھی درد سہ کے تو کو اندر رکھے اور وہ درد نال تو پیدا کیتے تکلیفاں نال پیدا سبحان اللہ فرمایا انسان دے ول کھیر پیمن دی عمر تے اس دا ذکر فرمایا کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ اے مومن دا طریقہ ہے چلو 40 سال تک تو بندہ جوانی دیوانی حیوانی دی صورت جیندا رہ ونے کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی جوانی دے جوش ہی چاہیے لیکن فرمایا 40 سال سے بعد کا کملہ تھی دا سونا نہیں لگتا بندہ
ان کا وجہ تھی یہ 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو ازال طفلی نہ کر حتی اذا بلغ شدہ و بلغ 40 سنت یہ انسان اپنی میچورٹی اور پختگی دی عمر کو پہنچ دے اور 40 سال نصیب ہے بات اللہ کو دعا مانگ دے اپنے اصلاح کی قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی ترے دعائیں مانگ دے اے اللہ میں کو توفیق دے ہن تک میں اپنی محرومیاں گندا رہیا پوری زندگی فلاں چیز ہی کونی تے فلاں چیز ہی کونی تے فلاں چیز ہی کونی مولا ہن توفیق دے اب میں تیریاں عطاواں گنا کے تے میرے تے کرم کتنا فرمایا آج تک میں کو محرومیاں دا پتہ تھا جو گھر میرا زیادہ سونا نہیں میرے گوانڈی کو میری سواری اس کو زیادہ اچھے ماڈل بھی نہیں موٹر سائیکل ہے گڈی ہے زیادہ بہتر ہو گیا زمین اس کو زیادہ ہویا وغیرہ وغیرہ ساری محرومیاں گنیاں مولا آج تک میں اپنی آنکھ دا شکر ادا نہیں کیتا کہ تے میں کو نابینا نہیں پیدا فرمایا تے میں کی صورت اللہ کتنے لوگ ان جڑے بیچارے محتاج ہیں انہاں کو بندہ چاہیے صرف اپنے بیڈ کو گن کے اپنے باتھ روم تک یا اپنے گھر دے دروازے تک ہی بیچارے بغیر تھوڑا دے نہیں پہنچ سکتے اور مولا میں ساری دنیا بغیر کہیں اضافی سہارے دے گھومدا بھی ہاں تے لیدا بھی ہاں آج تک میں آنکھ دا شکر ادا نہیں کرتا اور آنکھ دا شکر تا اپنی جگہ تے آنکھ دے وچ میرا پانی کھڑے یہ ود ونجے تا ہنجو بن ویندن اور سک ونجے تا انسان دی اکھ وچ کیمیکل پاونا پوندا ایک بیماری ہے جے اکھ دا پانی سک ویندے بندے بہت ریئر بیماری ہے وہ کم ہوندی لیکن بیماری ہے دنیا دی اس بندے کو بار بار کیمیکل کول ہوندا چھوٹی جی شیشی او کو بار بار اکھی وچ پیندے تے چند گھنٹے دیکھ سکدے ورنہ بات اکھی دا نٹی جان تے بھری جان تکلیف دے ہوندے اودے واسطے وہ لبریکینٹ شامل کرنا پوندے اکھ تاکہ اکھ بھری دی تے نٹی دی سوکھی رہے میرا سونا سجن اساں تا پانی دے ای لیول دا شکریہ ادا نہیں کر سکدے کہ 60-70 سال سونے رب نے پانی ودھانی نہیں دیتا تے گھٹانی سبحان اللہ اللہ اکھ نور اپنی ذات ہے اکھ دا لبریکینٹ اپنی ذات یہ صرف موبائل دا کام کرندا کھڑا کہ ایک پرزا سکر ونجے صحیح اپنی ورکنگ اور اٹ موسٹ اپنی اپٹیمم یہ اودی آؤٹ پٹ ہے پئی یا نتیجہ ہے پئی ڈیندی رہے وے سونے رب نے صرف سارے اکھ دے پانی کو بھی نہ بدھن دیتے نہ گھٹن دیتے سبحان اللہ کتنا رحمت کرم اور یہ سلائیوا زبان دا بندہ گفتگو کرندا رہے وے اگر یہ سلائیوا سک وجے تو انسان دی زبان ہلا نہیں سکتی بار بار پانی دا گھٹ پینا پوندا یا زیادہ تھی وجہ سلائیوا تو لالا بندہ وہدا ودا ہوندا ہے لالا وہدا بھی سونا نہیں لگدا تے بار بار پانی دا گھٹی تکلیف دا ذریعہ ہوسی اللہ تعالی نے پانی منہ دے وچ بھی خاص لیول تے وہ لعاب کو ودھانی نہیں ٹتے گا اللہ اکبر اللہ سینا گالی نہ کری سوچے نہیں اللہ فرمائے جڑا مومن 40 سال دا تھینے تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنے مولا ہن تک محرومیاں گڑیاں سے ہن اپنی عطاواں گھڑن دی توفیق عطا فرما سبحان اللہ ہن سماعتاں دا حسن یہ کناں نال اسا مٹھی سرائکی سکھی اپنی اماں دی بولی مولا اج تک اسا سماعت دا شکر ادا نہیں فرمایا حالانکہ اللہ نے جڑے بھی انسان دے اوتے اپنے احسان گنوائے سب تو پہلے اودی سماعت ہے اللہ اللہ اکبر الذی جعل لكم السمع والابصار والافئدہ اللہ کون ہے جے سب کو کن عطا فرمایا پہلے اللہ نے کنن دا ذکر فرمایا جتھا بھی اللہ تعالی نے اپنے فجعلناہ سمیعا بصیرا اسا حضرت انسان کو بڑھائے اور اس کو سمیع بنائے تے بصیر بنائے کان دی دولت دیتی ہے تے آنکھ دی دولت عطا فرمائے کان سب تو پہلا استاد ہے جڑا پوری زندگی بندے کو سکھائے سب تو پہلے سکھاون کان شروع کریندا انسان اسے نال بندہ اماں دی بولی سکھدا ہے اماں دے لفظ سن نہ سکیا تے بس بول ہی نہ سکیا لہذا پہلے لسننگ ہے ور سپیکنگ ہے پہلی جیڑی کوئی بھی زبان سیکھن دا پہلا سٹیپ ہے پہلی مہارت ایکسپرٹیز ہے وہ انسان دے کن اسا کن دا شکر ہی ادا نہیں رب کائنات نے سب کو سمیع بنایا اور سب کو بصیر بنایا قل ارایتم من اخذ اللہ ایک جاتے قرآن فرمائے دے کیا تو لے دے کہ اگر رب کائنات تھوڑے کان جے عطا فرمائے تو کان واپس گن چھوڑے قل ارایتم اللہ تعالیٰ تھوڑا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کان جو واپس گن چھوڑے اکھی جو واپس گن چھوڑے تھوڑا دل اللہ عطا فرمائے واپس گن چھوڑے میں یاتیکم بھی کون بتو کو اکھی نہیں سی تے کان نہیں سی تے یہ سونا رب ہے یہ ساری نعمت اپنے فضل اللہ تعالی سبحان اللہ بے شک حاضرین محترم اللہ فرمائے چلو 40 سال گزار بیٹھے ہوئے او تے دیوانی ہے حیوانی ہے مستانی ہے جوانی ہے ہن تا بڑے تھی گئے ہن تا وہ جیون دی نہ سیکھو کیونکہ ہن تا لہائی شروع تھی گئی ہن تا لہائی شروع تھی گئی حضرت امام مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مدینہ طیبہ میں زندگی گزاری ہے اور میں ریدھ ہم کہ اہل مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی شہر تے آپ دی بستی دے واسی
40 سال کو پہلے جیون اللہ دا انداز دیا ہوندا ہے جویں 40 سال دے تھی دے انہاں دا جیون بدل ویندا ہے فرمایا ہن مرن دی تیاریاں شروع کر دے دے کہ ہن اساں او بولے سو جو رب کو پسند ہو سی او سن سو جو رب کو پسند ہو سی او پکڑے سو جو رب کو پسند ہو سی انہاں راہاں تے ٹر سو جو رب کو پسند ہو سی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے شاگرد اور بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہاں دے بیٹے حضرت ہشام بن عروہ فرماتے یہ بابا جی اللہ کو پیارے ہوئے اس کے لیے انہوں نے امام ذہبی نے بیان کی تھے اپنے بیٹے نے اپنے بابے دیا کچھ صفتوں بیان فرمانے کہ حضرت ہشام حضرت عروہ رضی اللہ عنہ وہ گھوڑے تو ڈٹھے پاؤں زخمی ہویا اور زخمی ہونے کے بعد مجھے زخم ہے وہ بگڑتا گیا یہاں تک کہ آپ کا پاؤں کٹنا پہ گیا حکیم نے آکھا کہ آپ کا پاؤں کٹنا پڑ سکتا اور انہیں لیتا انیستھیزیا دی یہ جی موجودہ فارم میں کون ایک نشہ دیوان واسطے بے مختلف انداز اختیار تھی لیں انہاں حکیم نے آکھا کہ تو شراب پھرانی پوسی تاکہ تسم بے ہوش تھی وجہ اور تھوڑا پاؤں کٹ سکو آپ نے فرمایا نہیں اللہ اجازت دیتی ہے کہ اضطراری حالت فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ کچھ حرام چیزاں اللہ ذکر کر کے فرمایا کہ اگر مجبور ہو تے جان بچاون دی ضرورت ہوئے تو تے حرام ہی کھا سکتے ہوئے تے پی سکتے اللہ تعالیٰ نے اس حد تک اجازت دیتی ہے لیکن عظیمت دی راہ ہے کہ جب رب نے حرام کیتے وہ چیز ساری زبان تے آونی نہیں چاہیے فرمایا اس واسطے میں جانا تے میرا کم جانے اور ڈاکٹر تو جان دے تیرا کم جانے تو پیر کٹ شراب پلاون دی لوڑ نہیں ایسا اللہ کو صبر دی دعا مانگے استعینوا بالصبر والصلاۃ سبحان اللہ والے اللہ کو صبر دی دعا سبحان اللہ فرمانے اس نے پیر کٹا بہت عرض کی تھی خون روکن واسطے بھی آج پہ ظاہرے سارے کول آلات ہن پہ تے دوائیاں بھی ہن پئیاں لیکن اون ویلے خون دی جیڑی روانی ہے اس کو روکن واسطے جلایا ویندا ایڈا بڑی تو ویندا حکیم عرض کی تھی حضور ہون کا نام رہے ہوڑا خون روکن واسطے کیونکہ پیر دا گٹ چھوڑا سے تو صبر کیتے لیکن ہون صبر جے اس پر جیندہ حصہ پیر دا ہون جے ہانا شرسی گرم لوہے نال تا ہون تا زیادہ تکلیف ہو سی آپ نے فرمایا جائے اون نے صبر عطا فرمائے اون نہ تنی کی دیئے مزید صبر رکھے اللہ اکبر سنا کونی دے سارے پاسو ارادے جی کمی کو سبحان اللہ تو سڑے نے دے ساڑ چھوڑ فرمایا اس نے خون روکن واسطے جو انتظام کرنا ہے اس نے کر چھوڑا اس دے بعد یہ لفظ میں عرض کرنا چاہنا جسم کا کوئی حصہ بھی اگر خدا نہ خاصہ کٹنا پہ ونجے تو ان کا طریقہ یہ ہے ان کو کنتے کرنا ڈسپوز آف کرنا واسطے اس کو قبرستان ایک دفن کی ہوئے سارے پاس ایک پولیس والا ہے عنایت ٹائیگر کو آدھے وہ بم ڈسپوزر سکواڈ دا بلکہ انچارج ہی اج کل کے ماہر بھی یہ بم جو ڈسپوز آف کریں وہ بہت سارے بم جو کہ ڈیرے دے وچ مسئلے بہت رہ گئے ہیں بیچارے دے جسم دے بہت سارے حصے اڑ چکے جنگ کو نہیں تے ہاتھ کو نہیں تے مختلف وہ آدھے میں آپ اپنے فائدے پڑھتا رہنا قبرستان بن کی کتنے میری جنگ پئی ہے کتنے میرا ہاتھ پئی ہے یہ کیفیت ہے اللہ امانت فرما محفوظ رکھے جنہاں نعمتاں دتیاں نے اس تو محروم نہ فرماوے دتیاں بھی اپنے کرم نال دے انہاں دی بقا اور انہاں دا ہمیشہ واسطے سب کو عطا کرنا بھی ہوندے کرم نال ہی جوڑا اللہ نعمتاں تو محروم نہ فرماوے تو فرماندے کہ جیڑے بابا جی دا پیر تھال وچ رکھا گیا دفناون واسطے آپ نے اپنے پیر نال گفتگو کی تھی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ اپنے پیر کو آکھے کہ اے پیر تو میرے کو پہلے اللہ کی بارگاہ دی حاضر تھی لگتی یہ وجود بعد ہی چاسی دے تو پہلے ویلے لیکن یاد رکھے میں اج تک تیرے نال چل کے تیرے اوپر چل کے کہ ایسی جگہ تے نام لیا جیڑی جھا اللہ کو پسند نہ ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ جیڑی منزلاں دا تو راہی بندا پئی انشاءاللہ اور منزلاں دے تیرے واسطے خیر ہی خیر سبحان اللہ اللہ دی طرف محبت نال استقبال واہ جی واہ حاضر محترم ادخلوا فی السلم کافۃ اللہ دا ایمان والو پورے دے پورے اسلام میں داخل اللہ یہ کیا اسلام میں ادیاں دنیا گالی چاہ کے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی اے اللہ میں انہیں نعمتاں دی توفیق عطا فرما انہیں تے شکر دی توفیق عطا فرما انہیں تے شعور عطا فرما یہ تے میرے تے فرمائیں یا میرے اماں بابے تے فرمائیں سب نعمتاں دے شکر دا کون 40 سال مومن اور 40 سال دی جیڑی عمر ہے نا اللہ دی بارگاہ دے وچ کوئی عجیب ٹرننگ پوائنٹ سبحان اللہ حضرت علامہ ابن کثیر نے حدیث پاک مسلم احمد بن حنبل کے ریفرنس میں روایت فرمائی اور اسی آیت کے تحت اکثر مفسرین تفاسیر موصولہ کی روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جب بڑھا تھی وہاں لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ بھی ادھر ریتاں فرماؤں لگتا اللہ
حالانکہ رعایت سب کو اپنے نال کرنی چاہیے جو موت دو ویندے پے اور سامنے اصل کرنا، لیکن وہ اتنا رحیم تے کریم ہے جڑا کلمے پڑھ دے ودن نہ محبوب دی رحمت ودن. چلو عملاں دے بھی جتنے ڈھلے ہن پے لیکن نور ایمان دا اگر اندر موجود ہے اللہ دی طرف رعایتاں دے سفر شروع ہو. سبحان اللہ. پہلی آیت فرمایا مومن جے 40 سال دا تھی ویندے اللہ سبحانہ فرمائے ہن بڑھا تھی گئے ہن اس کو 3 بیماریاں نہ لیندے 3 بیماریاں کول مومن بچ ویندے من الجنون والجزام والبرص. ایک کملے تھی ون دی بیماری پہلے تو تھی سکتی ہے جوانی لیکن فرمایا 40 سالہ مومن کو اللہ تعالیٰ کملہ نہیں کرندا کیونکہ بالا آلہ اتنا آلہ دھیاں آلہ ان قریب ہو سکتے ہوں ویلے بھی پوترے ڈوتری آ گئے ہومن کہ آمن والے ہومن تو ہن دادا کملہ سونا نہیں لگتا تے بابا کملہ سونا اللہ ہن اس کو اساں دنیا دے وچ جڑی عزت اللہ عطا فرمائیں سنپ ہی کی عزت ہے اس عزت تو اللہ محروم نہیں فرماندا لہذا کملہ نہیں فرماندا. یہ جزام تے برس دی بیماری جلدی بیماریاں بندہ دبا تھی وند جسم کالے داغ یا چٹے داغ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ 40 سال تک ایمان بچا گھنایا ہوندا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ ہن دبا بھی نہیں تھی وڑے دا جسمانی جلدی بیماریاں تو اللہ معاف فرمائے. وقت فرمایا اذا بلغ 50 سنہ یہ مومن 50 سال تھی وند اللہ تعالیٰ ایک بڑی آیت فرما چھوڑا اور یہ آیت کہنی ہے جنہا ذکر سورۃ انشقاق دی آیت جنہی میں پڑھیاں شروع اسی چھے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس مومن واسطے حساب آسان کر چھوڑے کہ ٹھیک ہے حساب اس کو گھنسو تو صحیح لیکن ان کو تنگ نہیں کرنا یہ کم کیتا ہی تھا کیوں کیتا ہے بس ورکے پھول لیں تے آکھنا جو لو سوکھا حساب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں سونے فرمایا من نوقش الحساب فقد عذب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جے کو اللہ حساب ہی پا چھوڑے وہ عذاب ہی پا چھوڑے اتنا اوکھا کم ہے حساب. لیکن حضرت عائشہ ہی فرمانی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں سونے کو نماز ہی دعا مانگتے ہوئے سنا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اے اللہ میرے کو سوکھا سوکھا حساب اللہ اکبر اوکھا نہ کرے اللہ دے رسول پہ دعا فرمائے. اللہ اکبر میں عرض کی سونا تسا تا دے جڑا حساب وچ پیا او عذاب وچ پیا تے آپ دعا پہ مانگتے ہوئے اللہ حساب گھنے تے سوکھا گھنے حساب تو ہو سکتے آپ فرماتے ہوئے حساب ہوئے تو عذاب ہوتا ہے اور حساب سوکھا ہے سوکھا نہیں ہو سکتا آپ آدھے بھی حساب ہی ہوئے تھے سوکھا بھی ہوئے. فرمایا عائشہ یہ جرا حساب سوکھا ہے اللہ سب حساب حساب ہے نہیں اثر فَإِنَّهُ الْعَرْضُ فرمایا یہ صرف اللہ تعالیٰ دے سامنے بندہ پیش تھی سی اور پیش تو ہر کر تھی ہونا ہے. فرمایا چھڑی پیشی ہو سی ویسے بلکہ کے کھولے ویسے انتے حساب نہ ہو سن اس کو آخا ویندے آسان حساب. اور اتھا میرے قریب آقا پہ فرماندے مومن یہ 50 سالہ سے تھی ویندے اللہ یہ رعایتی کر چھوڑیں دے جو ہونی کو اوکھا نہیں کرنا ہی کوئی سوکھا سوکھا حساب. یہ 60 سالہ سے تھی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس انابت دی توفیق عطا فرمایا رجوع اللہ اللہ دے پاس رجوع بھی اللہ دے فضل نال ہی ہوندا ہے اپنی مرضی نال تو کوئی نہیں. اللہ فرمایا جی گرنا دی مسجد بھری پئی ہوندی ہے واسطے اللہ انہاں کو گرنا کیتا تاں ہے جو سجدہ بغیر انہاں کو موت نہیں دیوڑا اللہ سبحان اللہ. پہلے پرانے حساب مکاؤ تاکہ وزن گن کے تے بوجھ تے بوریاں چاہ کے اللہ دی بارگاہ نہ پہنچو ہلکے پھلکے پہنچ ٹھیک ہے پہنچ اللہ اللہ یہ انابت کے گرڑے جڑے نا اللہ دی بول اگلی مخلوق ہوندے جڑے مسجد بھری پئی اس واسطے مولیاں کو انہاں نال گزارا کرنا چاہیے. امام صاحب کو خطیب صاحب کو کیونکہ بیازہ تباہ کریں دیں گھر باہر تہی کو نہ ہون مسجد اس پہن فجر شام بہیک وجہ نال پہلے تک 2 بجے جماعت 2:30 بجے بہیک وجہ نال مسجد کھولو ہی نہ واسطے ود نکدے نہیں جو اساں مسجد بند کرنی ہے ود ناراض بھئی گھنٹہ بھی پہنے مسجد لہذا انہاں نال گزارا کرنا چاہیے. اللہ انہاں کو گڑا کیتا تاں یہ جو چاہتا ہے کہ سجدہ بغیر انہاں کو اللہ اللہ اکبر تاکہ پچھلیاں توبہ بھی کر گئے اگلے معاملات ہی صحیح کرا کے بارگاہ چ لوٹا. یہ مومن 70 سال تھی بندے فرمایا اللہ تعالیٰ بیا کرم فرمائے کہ اللہ محبت فرماون لگ ویندا ادھر اللہ دا محبوب بن ویندا بڑا. اور صرف اللہ دا محبوب ہی نہیں ہوندا اللہ سارے آسمان والے فرشتوں کو فرماندے تساں ہی پیار کرو ادھر نال کیونکہ میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. فرمایا جی مومن 80 سال دا تھی لے اللہ تعالیٰ ان دے گناہ سارے معاف کر چھوڑیں دے بڑھیپے دیاں درداں دے تکلیفاں دی وجہ کول اور اودیاں ساریاں نیکیاں کو اپنی شان کریمی دے مطابق پر بدلے عطا فرمائے. اور 90 سال یہ مومن ہو گئے فرمایا وقت اللہ تعالیٰ گناہ تو پہلے معاف ہیں نیکیاں قائم ہیں اپنے اجر دنال سالم ہیں اور اللہ تعالیٰ مزید کرم ہے فرمائے کہ 90 سالہ مومن کو اللہ اختیار عطا فرمائے کہ دیکھو اساں اپنے پورے گھرانے واسطے شفیع بڑھنے پائے یہ پوترے دوترے دا کھساؤں کو جنت دی اللہ تو نام چاہتا وائن کہ ایسا جنت دے بوئے کھلے حاضر محترم اتنا اللہ ساری عمر دی وجہ کو سارے رحمت کرم فرمائے پیا سام بڑھنے تھی کہ اپنے رحم کرنا کرے
اساں کدا موت دی تیاریاں شروع کرے اور دوسری دعا ہے وان عمل صالحا کردا اے اللہ ہن کو توفیق دے او عمل کراں جڑے تے کو بھاندے ہون اج تک اپنی مرضی نال جیدا نہیں اے اللہ ہن کو تو اپنی شان کریمی تے اپنے رضا دے مطابق جیون دی اور آخری دعا ہے ترے دعا من واصلح لی فی ذریتی اے اللہ میرے بالاں کو نیک تے صالح بنا بالاں واسطے بابے دی دعا مقبول ہے تے بابے واسطے بالاں دی دعا مقبول ہے نوح مستجاب الدعوات ہی پہ واسطے جی میں بابا دی دعا قبول ہے اپنی اولاد واسطے جی میں اللہ منگوائندا بھی اصلح لی فی ذریتی ہے اللہ میرے بالا کو چنگا جانا پڑا اللہ تعالیٰ قبول کرنی اسی دا بابے کو دعا منگوائندا پی قبول کرنے طریقے تے نہیں کرنی دے کرنی ہے وہ آدھے آنکھوں جو ہے اللہ سارے بالا کو چنگا جانا پڑا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان اللہ اللہ دعائیں منگوائی ہیں سارے بالا واسطے اور والدین واسطے دعائیں کہ منگوائی ہیں اللہ نے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ربنا اغفر لي ولوالدي اے اللہ میری مغفرت فرما میرے باپ دی مغفرت فرما میری اماں دی مغفرت اللہ اکبر اس کا مطلب ہے بالاں دی دعا اپنے والدین دے حق وچ قبول ہو سی تے اللہ فرماتا ہے انہاں واسطے دعا منگو کیونکہ اگر اللہ دے آخر تے دعا منگوئی صحیح تے قبول ہی نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے ایسا کہ فضول کم تے لگی ہو جائے کوئی نتیجہ کوئی اللہ تعالیٰ دی شان کو لے دور ہے اور بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کہیں بے نتیجہ کم دلا چھوڑا لہذا والدین واسطے اولاد کو دعا منگنی چاہیے انہاں دی زندگی جیتے انہاں دے بنجن دے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا زندگی دی دعا بھی ہے تے مرن دے بعد دی دعا بھی ربنا اغفر لی ولوالدی زندگی دی دعا بھی ہے تے مرن دے بعد دی دعا بھی انی تبت الیک وانی من المسلمین قرآن فرماتا ہے کہ مومن دعائی منگتا ہے اے اللہ ہن میں سچی توبہ کرے نا جڑا 40 سال تھی گیا ہوندا ہے اور اے اللہ ہن تیرے حضور جھکن والا دا حصہ ہن میں کو اپنی بارگاہ دے وچ جھکن دی توفیق عطا فرما اور یہ خیر تو محروم نہ فرما اللہ سونے کو دعا ہے کہ اللہ تعالی محمد حاجی صاحب